نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا ان اللہ يحب المحسنین۔ اور حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتوں میں برابری ہے، پس وہ شخص جس نے زیادتی کی تم پر، پس زیادتی کرو تم اس پر مثل اس کے جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ تحقیق اللہ متقین کے ساتھ ہے، اور خرچ کرو اپنا مال اللہ کے راستہ میں، اور نہ ڈالو اپنے نفسوں کو ہلاکت میں، اور احسان کا معاملہ اختیار کرو، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، سابق آیات کا تسلسل اور وہی عنوان چل رہا ہے جس میں جہاد کے فریضے کے متعلق چند امور بیان ہوئے ہیں۔ آیات کا پس منظر میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کی معیت میں عمرے کے ارادے سے گئے تو مشرکین مکہ نے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ اب معاہدہ ہوا کہ اس سال بغیر عمرہ کیے واپس جائیں گے، آئندہ سال 3 دن کے لیے آئیں گے، بغیر اسلحے کے آئیں گے، عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اب جب دوسرا سال آیا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ چلیں عمرہ ادا کرنے کے لیے، تو صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم نے تو پچھلے سال بھی اس حرمت والے مہینے کا اور حدود حرم کا احترام کیا، لڑنے سے اجتناب کیا، اس سال جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا کہ مشرکین اس کا احترام کریں گے یا اس احترام کی بجائے ہم سے لڑنا شروع کر دیں گے، ہم تو نہیں لڑ پائیں گے۔ 3 وجوہ کی بنیاد پر میں نے عرض کی تھی۔ ایک یہ کہ مہینہ حرمت والا ہے جس میں لڑائی حرام ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ۔ دوسرا یہ کہ ہم حالت احرام میں ہوں گے، حالت احرام میں بھی لڑائی کرنا ممنوع۔ تیسرا یہ کہ علاقہ حرم کا ہے، مکہ کا، اور حرم مکی اتنا محترم ہے کہ اس میں انسان کے ساتھ لڑنا یا قتال کرنا تو بجائے وہاں کسی جانور اور حیوان کو مارنا، اس کا شکار کرنا بھی حرام ہے، حتیٰ کہ وہاں کے درخت اور خضر و گھاس جو ہے اس کا کاٹنا بھی ممنوع ہے۔ تو ہم اس حالت میں کیا کریں گے اگر وہ لڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 وجوہات میں سے پہلی وجہ کا جواب گزشتہ آیت میں دیا کہ جب آپ جائیں اب تو حدود حرم کا احترام اگر اہل مکہ نہ کریں تو تم بھی اس کے پابند نہیں ہو، اگر وہ حدود حرم میں تمہارے ساتھ لڑیں تو تم دفاعی جنگ لڑ سکتے ہو، تمہارے لیے جائز ہے۔ اس آیت میں دوسری جہت کا قرآن نے جواب دیا ہے کہ اگر وہ حرمت والے مہینے ذی القعدہ کا بھی احترام نہ کریں تو پھر تمہارے اوپر بھی ذی القعدہ کا احترام واجب نہیں ہے۔ اگر وہ لڑائی کی ابتدا کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں، تو آپ دفاعی جنگ کے طور پر اس حرمت والے مہینے میں ان سے لڑ سکتے ہو، ان کے ساتھ مقاتلہ کر سکتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، کہ جس طرح گزشتہ سال ذوالقعدہ کا مہینہ حرمت والا تھا، تم نے اس کا احترام کیا، اہل مکہ نے نہیں کیا،
کہ تمہیں مکہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیا؟ کیا حرمت والے مہینے کا تقاضا یہی ہے؟ اس سال کا جو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے جس میں آپ عمرۃ القضاء کے لیے جا رہے ہیں، حرمت میں اس سال کا ذوالقعدہ اور گزشتہ سال کا ذوالقعدہ برابر ہیں، ان کے احترام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ گزشتہ سال انہوں نے احترام نہیں کیا، آپ نے کیا۔ اب اس سال کے ذوالقعدہ میں جب آپ جائیں، اگر وہ احترام کریں تو ٹھیک ہے، آپ بھی احترام کریں، اگر وہ اس کا احترام نہیں کرتے تو پھر آپ پر بھی لازم نہیں ہے، بلکہ آپ اس حرمت والے مہینے کے باوجود ان سے لڑائی کر سکتے ہو، لیکن ایک حد بتا دی۔ حد کیا بتائی؟ فرمایا کہ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یہ خیال رکھنا کہ کفار مکہ میں سے جو شخص یا جو افراد تم پر جس قدر زیادتی کریں، آپ اس زیادتی کا بدلہ لو تو اسی مقدار کے برابر۔ یہ نہ ہو کہ زیادتی ایک کرے، آپ سزا دوسرے کو دیں، یہ زیادتی کی مقدار کفار مکہ کی طرف سے ادنا ہو اور تمہارا بدلہ اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ شدید اور سخت ہو، تو فرمایا جس نے زیادتی کی، زیادتی کرنے والا اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس حرمت کو اٹھایا ہے اسی مقدار میں جتنا جس نے ظلم اور زیادتی کی۔ اور ایک معنی مفسرین یہ بھی کرتے ہیں کہ زیادتی کرنے والے کا معنی یہ ہے کہ جنگ کی پہل وہ کریں، اگر وہ جنگ کی پہل کرتے ہیں تو آپ اس کے دفاع میں لڑ سکتے ہیں، لیکن آپ جنگ کی پہل نہیں کر سکتے۔ جس نے پہل کی جنگ کی، اگر تمہاری طرف سے پہل ہوئی تو یہ زیادتی ہوگی، لہذا اس زیادتی سے بچنا ہے۔ فرمایا فَاعْتَدُوا، پس زیادتی کرو ان پر مثل اس کے جیسا کہ اس نے زیادتی کی تم پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، لیکن زیادتی کرنے سے ڈرتے رہو، جان رکھو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ ایک اور حکم دیا، انفقوا فی سبیل اللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اور صاحب تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں انفاق فی سبیل اللہ کا مطلق حکم آتا ہے تو اس سے مراد طریق جہاد ہوتا ہے کہ جہاد کے راستہ میں خرچ کرو، کیونکہ دنیا کے اندر عالم اسباب کے اندر بغیر مال اور اسباب کے جہاد ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا مجاہد کے پاس اگر ہتھیار نہیں ہے تو وہ کس طرح لڑے گا؟ اور جہاد کے لیے ہتھیار خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، مال چاہیے۔ اسی طرح جنگ میں گھوڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، گھوڑا کیسے حاصل کرے؟ وہ مال کے ذریعے آئے گا۔ تو اسباب کی دنیا میں بغیر مال کے جہاد ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا انفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی جہاد کے راستے میں اپنے اموال خرچ کرو۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اس کی تفسیر صاحب مدارک اور صاحب کشاف نے دو طرح کی ہے اس جملے کی۔ ایک یہ کہ ایدیکم سے مراد اے بانفسکم، کہ جہاد کو چھوڑ کر اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ مسلمانوں کا جہاد کو ترک کرنا یہ مسلمانوں کی ہلاکت اور تباہی ہے۔ لا تلقوا بایدیکم اے لا تلقوا بانفسکم الی التہلکہ، جہاد کے عمل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ جہاد کا چھوڑنا یہ تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ نمبر دو، دوسرا معنی یہ ہے کہ جہاد میں مال خرچ کرنے کو ترک کرنا، اگر مال خرچ کرنے کو ترک کر دو گے تو بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ اس لیے جہاد بالنفس یہ بھی کرو، اور اگر ضرورت ہے جہاد بالمال کی تو مجاہدین پر مال بھی خرچ کرو۔ اگر جہاد بالنفس کرو گے تو بھی اللہ کی طرف سے تمہیں عزت ملے گی، اور جہاد بالمال کرو گے تو بھی اللہ کے یہاں سرخرو ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا لا تلقوا بایدیکم، نہ ڈالو اپنے نفسوں کو ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا معاملہ کرو۔ احسان کیا ہے؟ احسان کا لفظی معنی تو ہوتا ہے نیکی کرنا، لیکن صحیح حدیث میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے، جس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، کہ حضرت جبریل امین ایک دن حضور علیہ السلام کی صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے آئے، بڑے خوبصورت نوجوان کی شکل میں، اور حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر چند سوالات کی۔ حدیث لمبی ہے، میں ساری حدیث بیان نہیں کرتا، اس کا ایک جز۔ انہوں نے جو سوالات کیے تھے، ان سوالات میں سے ایک سوال تھا کہ یا محمد اخبرنی عن الاحسان،
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے متعلق بتائیے، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان کی سوال کے جواب میں اس کا ارشاد فرمایا، تشریح فرمائی، وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس انداز سے کرو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، خدا کو دیکھ رہے ہو، خدا تمہارے سامنے ہے اور اپنے اللہ کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہے ہو۔ اگر یہ مقام و مرتبہ نصیب نہیں ہے تو پھر فرمایا کم از کم احسان کا درجہ یہ ہے کہ عبادت کے اندر یہ یقین ہو کہ جس رب کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ اس لیے حضرات اہل علم فرماتے ہیں احسان کا معنی یہ ہے کہ عبادات ہوں، اعمال ہوں، معاشرت ہو، جتنے دین و دنیا کے امور ہیں جو شریعت کتابیں ہیں، ہر معاملے کے اندر ہمیں احسان چاہیے، احسان کی وصف چاہیے کہ یہ تصور کریں کہ ہم اپنے اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور خدا کو دیکھ کر رہے ہیں۔ اگر خدا کو ہم نہیں دیکھ رہے تو کم از کم وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور مسلمان کے ذہن میں ہوگا کہ میں خدا کے سامنے ہوں اور خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا خیال ہے وہ خدا کی نافرمانی کا ارتکاب کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے احسان ہر عمل کے اندر، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ احسان ہر شے کے اندر مطلوب ہے، حتی القتلۃ فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، جب کسی کو قتل کرو تو فرمایا قتل بھی احسان کے ساتھ کرو، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبیحۃ، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو ذبح کرتے وقت۔ اب ذبح کرتے وقت احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری خوب تیز کر لو، جانور کے سامنے تیز نہ کرو، آپ کی ہدایات ہیں، چھری تیز کرو تاکہ جب اس کی گردن کٹے تو چھری کے کند ہونے کی وجہ سے جانور کو کہیں تکلیف نہ ہو، جب چھری تیز ہوگی تو جلدی سے اس کی رگیں اور گردن کٹ جائے گی۔ یہ جانور کے ساتھ احسان ہے۔ تو احسان دنیا کے ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ معاشرتی معاملہ ہو، عباداتی معاملہ ہو یا اخلاقی معاملہ ہو، ہر پہلو سے وصف احسان اپنے اسلام کے اندر مطلوب وصف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا احسنوا، کہ ہر معاملے میں احسان کو اپناؤ، ان اللہ یحب المحسنین۔ یہ اتنا بڑا تمغہ دیا کہ جو احسان کرنے والے ہیں نا، اللہ ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ کہ بھائی اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز چاہیے کہ جب ہم وصف احسان کو اپنائیں گے تو خدا کے محبوب بن جائیں گے۔ خدا کے محبت کے دو معیار ہیں، محبت کے دو معیار ہیں، ایک یہ ہے کہ بندہ محب ہو، محبت رکھنے والا، اور اللہ کی ذات محبوب ہو، یہ ابتدائی درجہ ہے۔ اور محبت کا کمال درجہ کیا ہے؟ محبت کا کمال درجہ یہ ہے کہ اللہ محب بن جائے اور مومن محبوب بن جائے، مومن محبوب بن جائے۔ تو قرآن کریم نے سورہ آل عمران کے اندر ایک ضابطہ جو دیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس میں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تحبون اللہ، کہ تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ، تو فرمایا فاتبعونی، محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو، پیروی کرو، یحببکم اللہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو اللہ کا محبوب بننے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت مصطفیٰ عقائد میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، ہر چیز کے اندر جب مومن اللہ کی اطاعت کرے گا تو یقیناً وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے، محبت کاملہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور محبت کاملہ یہ ایمان کامل کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔